الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنے اولیاء کے لیے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً یہ آیت مقدسہ آپ نے بار بار سنی، یقیناً اولیاء اللہ کا تذکرہ آپ نے علماء سے بھی بارہا سنا۔ حقیقت میں ہم نے اولیاء کے حوالے سے جب بھی بات کی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ داتا علی حجویری بڑے ولی اللہ ہیں، حضور غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری بابا فری شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری سوچ یہاں تک ہے، جبکہ جتنے بھی اللہ کے نبیوں کے بعد ان کے صحابی ہوئے سارے اولیاء اللہ ہیں۔ ہم نے ڈیفائن الگ کر دیا کہ اولیاء اللہ بعد میں آئے ہیں، پہلے صرف صحابہ تھے یا اہل بیت تھے۔ بھئی سب سے پہلے تو حقیقی جو اولیاء ہیں وہ وہی تھے جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے یا اہل بیت تھے۔ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں اور ان کی بڑی شانیں ہیں۔ جہاں صحابہ کے مرتبے ہیں وہاں ان کے ماتحت رہنے والے تابعین کے بڑے مرتبے ہیں، پھر تبع تابعین کے مرتبے ہیں، پھر اسی طرح ائمہ اکرام کے مرتبے ہیں، پھر اولیاء اعظام کی باری تب آتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو اولیاء ان کو ہم اگنور کر دیتے کہ ان کی کرامتیں نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر صحابی کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی بھی معاملہ ہوتا تو صحابی اس بات کو اتنا سیکرٹ رکھتا کہ اس کا اظہار بھی نہ کرتا، لیکن اگر اظہار بھی کرنا مقصود ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اظہار کرتا کہ حضور یہ معاملہ ایسے پیش آیا۔ اربوں خربوں کرامات صحابہ کی اہل بیت کی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہر صحابی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جہاں اللہ کے نبی کا مرتبہ ہے وہاں ہماری مجال کیا ہے کہ ہم اپنی باتیں کرتے پھریں۔ بات صرف یہ ہے کہ جو اہل اللہ ہیں وہ سب سے پہلے اگر کرامتوں کا فیض پاتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ بنے کیسے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کے صدقے میں بنے، انہی کا قدم ان کے کاندھوں پہ آیا ہے تو تبھی تو ولایت کے سردار تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ شانوں والے ہیں، سارے صحابہ سے کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ آج میں جس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس ہستی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب آیا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میری اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی پیشانی پہ زخم کا نشان ہوگا، لیکن وہ پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا، 3 بر اعظموں پہ وہ حکومت کرے گا۔ یہ خواب آپ نے اپنے خاندان میں آشکار کر دیا، سنا دیا کہ میری نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونا ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے خاندان کے جتنے افراد تھے اس انتظار میں رہنے لگے کہ آخر وہ بچہ کون ہوگا، اور آپ نے فرمایا اس کا نام بھی عمر ہوگا۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کے نام عمر رکھنے لگے کہ شاید ہمارا بچہ ہی وہ عمر ثانی کہلائے گا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تقریباً صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا تھا۔ اس وقت جب لوگ اپنی بھینسوں کا دودھ نکالتے ہیں، گائے کا دودھ نکالتے ہیں، تقریباً وہی وقت تھا، اور پوری رات آپ چونکہ گشت کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا پھر مسجد میں تشریف لے جاتے۔ تو اچانک آپ نے آواز سنی کہ ایک خاتون اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، ظاہر بات ہے اسے بیچنا ہے، زیادہ ہو جائے گا پھر بیچیں گے۔ بیٹی کہتی کہ امی جی میں تو دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔ کہتی وہ کون سا یہاں پہ ہے، یہاں عمر دیکھ تو نہیں رہا؟ کہنے لگے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیٹی کی یہ بات اتنی اچھی لگی، آپ گھر تشریف لے گئے، اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ اس گھر کو نوٹ کر لو، میں تمہیں بھیجوں گا۔
اپنے بیٹوں کو بلایا اپنے ہی گھر میں وہاں پہ، کہنے لگے کہ بیٹا اگر میں آپ کو ایک اچھا نیک اور صالحہ لڑکی کا رشتہ بتاؤں تو کیا تم میں سے کوئی شادی کر لے گا؟ حضرت آسم آپ کے ایک صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور میں حاضر ہوں، میں شادی کر لوں گا، آپ مجھے بتائیں کون سا رشتہ؟ فرمایا بس میں انہیں بلاتا ہوں۔ خادم کو بھیجا اور اس اماں جی کو بلا لیا کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ماں کہتی ہے، خاتون کہتی کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ کے شہزادے بھی بڑے صاحب سطوت ہیں، ہم تو غریب سے لوگ ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے تمہاری بیٹی کی یہ ادا پسند آئی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ خشیت الہی کی پیکر ہے، وہ عمر سے نہیں رب سے ڈرنے والی ہے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے شہزادے کے لیے دے دو۔ خاتون راضی ہوگی، رشتہ ہو گیا۔ اللہ نے ان سے ایک بیٹی عطا فرمائی، اس کا نام ہے لیلا۔ اس بیٹی کا نام لیلا رکھا۔ لیلا اکثر اس دور میں رکھا جاتا تھا تو لیلا خاص طور پہ رات کی تاریکی کو کہتے ہیں، مگر لیلا شہزادی کے نام پہ جب مشہور ہوئی تو ہر بندے نے لیلا رکھنا شروع کر دیا۔ اب اس لیلا کی شادی ہوتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو عمر بن عبدالعزیز کے والد، عمر کے والد ہیں جس کا نام عبدالعزیز ہے، ان کے ساتھ۔ عبدالعزیز چونکہ یہ بھی ایک حضرت ہاشم اور حضرت بنو امیہ، ان کی قریش کی یہ دو شاخیں تھیں، ان میں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت عبدالعزیز کے ساتھ جب ان کی شادی ہوتی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی پوتی لگی نا لیلا، پوتی کا نکاح عبدالعزیز کے ساتھ ہوا۔ یہ مصر کے گورنر تھے اور بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے، اور ان سے ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام عمر رکھا گیا، اور بھی ان کی شادیاں تھیں، اور بھی بھائی تھے۔ تو ایک بار یہ سارے ملنے کے لیے گئے، چونکہ باپ مصر کا بھی گورنر رہا، طائف کا بھی گورنر رہا، دیگر علاقوں میں بھی آپ کو بطور گورنر بھیجا گیا۔ تو جب یہ ان کے بیٹے ملنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دراز گوش پہ سوار ہوتے ہیں۔ دراز گوش کہتے ہیں گدھے کو، لیکن لمبے کانوں والا، گدھے کے کان چونکہ لمبے ہوتے ہیں، دراز کا مطلب لمبے، گوش کا مطلب گدھا، یعنی لمبے کانوں والا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دراز گوش پہ سوار تھے، اچانک کچھ جھٹکا لگا یا کیا ہوا، اچانک سواری جب اچھلتی ہے تو بندہ سنبھل نہیں پاتا، نیچے گرے، پیشانی پہ زخم آیا۔ آپ کا سوتیلا بھائی ساتھ تھا، وہ فوراً دوڑ لگا دیتا ہے، اپنے بھائی کو نہیں اٹھاتا بلکہ دوڑ لگا دیتا ہے، حضرت عبدالعزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنے والد محترم کو کہتا ہے مجھے مبارک ہو، وہ عمر جس نے عمر ثانی بننا ہے وہ میرا ہی بھائی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، تمہیں کیسے پتا چلا وہ عمر ثانی وہ ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے پیشانی پہ زخم کا نشان ہوگا، تو آج وہ دراز گوش سے نیچے گرے ہیں، ان کا یہاں پیشانی ان کی پھٹ گئی ہے اور زخم سے خون بھی نکل رہا ہے۔ فرمایا کہ بھائی کو اٹھانا تھا۔ کہتے مجھے خوشی اتنی ہوئی، میں نے بھائی کو اٹھانے سے پہلے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے میں آ گیا۔ پھر تشریف لے جاتے ہیں، مرم پٹی کرتے ہیں، وہ نشان پیشانی پہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے باقی رہا۔ تو یہ اتنے محبت والے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ان کو ادھر یہ جو مروان تھا ان کی طرف سے بھی یہ نسبتیں تھیں، اور ادھر دوسری طرف جو عبد الملک تھا وہ بادشاہ بنا، بادشاہ کے بعد اس کے 4 بیٹے بادشاہ بنے، لیکن 2 بیٹے ابھی بادشاہ بنے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی باری آ گئی، ان کے ساتھ عبد الملک نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا۔ اب یہ رشتہ داری قریب ہو گئی، ادھر عبدالعزیز ہیں وہ بھی ان کے قریبی ہیں، اور اس طرح رشتہ بنایا کہ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نکاح میں۔ حضرت عمر کے ہاں جب ان کی بیٹی آئی، وہ گویا کہ 4 شہزادوں کی، 4 بادشاہوں کی بہن ہے، باپ بھی حکمران ہے جو عبد الملک ہے۔ عبد الملک کے 4 بیٹے تھے، ہشام بھی تھا، ولید بھی تھا، یزید بھی تھا۔ یہ وہ یزید نہیں جو حضرت امیر معاویہ کا، یہ اور ان کا بیٹا تھا، یہ عبد الملک کا بیٹا یزید تھا۔ ولید بھی تھا، ہشام بھی تھا، ایک بیٹا اور بھی تھا، 4 بیٹے تھے۔ چاروں میں سے 2 کو
پہلے حکومت دی گئی اور درمیان میں عمر بن عبد العزیز. جب یہ سلیمان بن عبد الملک اس کا انتقال ہوتا ہے، یہ وصیت نامہ لکھتا ہے. وصیت نامہ لکھتا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے 2 بھائیوں میں سے جو ہشام باقی تھا ابھی اور ولید باقی تھا، یا یزید باقی تھا، ولید پہلے حکومت کر چکا تھا، ان میں سے کسی کو منتخب کرتا. اپنے بھائیوں کی بجائے انہوں نے اپنے بہنوئی کو اڈاپٹ کیا. بہنوئی تھے عمر بن عبد العزیز. خیر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا، کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی تاریخ رقم کرنی ہے اور وہ نشانیاں بھی ان میں پائی جاتی تھی. اب ان کی شادی ہو گئی. اب یہ واقعی اتنے ناز و نام سے پلے ہوئے شہزادے تھے کہ جب شکار کے لیے جاتے یا باہر سیر کے لیے جاتے، 7 اونٹوں پہ آپ کا سامان خرد و نوش ہوتا، آپ کا لباس ہوتے. مگر سلیمان نے جب وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز کو بادشاہ بنا دیا جائے، حکمران بنا دیا جائے، وہاں پہ اس وصیت نامے کو پڑھا گیا. اور یہ بھی موجود تھے، بہت ساری مخلوق تھی کہ آج خلیفے کا انتخاب ہونا ہے. اس جو وصیت نامہ تھا اس میں عمر بن عبد العزیز کو مقرر کیا گیا، لیکن جو خلیفہ جو فوت ہوا سلیمان، اس کے بھائی موجود تھے، حالانکہ ان کو باقاعدہ خلیفہ نہ بنایا گیا. اب عجیب کشمکش تھی، لیکن سارے لوگ موجود تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز کیا کرتے ہیں، وصیت نامہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میری مشاورت کے ساتھ نہیں ہوا، لہٰذا میں حکمران نہیں بننا چاہتا، نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے. آپ اس طرح کریں کہ ان کے بھائیوں میں سے کوئی منتخب کر لیں. مگر بیاق زبان جامع مسجد دمشق میں جتنے لوگ تھے کہتے ہیں حضور ہم نے آپ ہی کو حکمران تصور کرنا ہے اور آپ ہی کے ماتحت ہم رہنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ اس حکمرانی کو قبول فرمائیں. اور آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں عمر بن خطاب نے بشارتیں دی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ماتحت رہنے کے لیے تیار ہیں. چلے جی. پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ مجھے جہاں دیکھو کہ میں اللہ کے حکموں کو پامال کر رہا ہوں میری بیعت توڑ دینا، جہاں دیکھو کہ میں ظلم و جبر کر رہا ہوں میری بیعت توڑ دینا. یہ ساری باتیں آپ نے نصیحت کے طور پہ کر دی. آپ حکمران بن گئے. جب گھر تشریف لائے، بادشاہ کی بیٹی چونکہ عبد الملک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے بعد ان کے 4 بیٹے یک کے بعد دیگرے وہ حکمران بنے. ان کی وہ بہن تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، 4 حکمرانوں کی بہن تھی، اتنے ناز و نام سے پلی ہوئی تھی، بڑا سونا چاندی ہیرے جواہرات شادی کے جہیز کے طور پہ آپ کو ملے تھے. اب عمر بن عبد العزیز جب گھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ میری شادی تو ہو گئی، لیکن یہ بتا کہ تیرے باپ نے یہ جو سونا کہاں سے لیا تھا. یقیناً حکمران تھے، انہوں نے عوام کے پیسے کو اس جہیز میں استعمال کیا ہوگا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کل آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. میری یہ خواہش ہے کہ تو یہ بیت المال میں جمع کرا دے. شہزادی ہے، 4 بھائی اس کے یک کے بعد دیگرے حکمران بنتے ہیں، باپ پہلے حکمران تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ کہتی ہے کہ میں سارے کا سارا آپ کی نظر کرتی ہوں، آپ جہاں چاہیں رکھ لیں. آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیا. اب یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے. یہ انتہائی نیک سیرت تھی، فاطمہ بنت عبد الملک ان کا نام تھا، انتہائی نیک. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ لوگ فاطمہ نام کیوں رکھتے تھے، اللہ کے نبی کی نسبت لینے کے لیے. تو بہرحال یہ چونکہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ مضمون تھا، جہاں تک مشکل تھی میں نے بڑے تسلی کے ساتھ کوشش کی ہے تاکہ سمجھ بھی آ جائے. تو بہرحال اب یہ عمر بن عبد العزیز انتہائی نیک اور پارسا ہیں. 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن آپ کی حکومت برقرار رہی. اس دوران آپ نے جو کارنامے انجام دیے، یقین کریں تاریخ بھری پڑی ہے. 3 بر اعظموں پہ حکومت کی. پر کیفیت کیا تھی؟ اتنے تقوی طہارت والے تھے، اللہ کے ہاں اتنے رونے والے تھے کہ آپ کے گھر کا نام بیت البقائین رکھ دیا گیا. جب بھی کوئی ان کے گھر کے پاس سے گزرتا رونے کی آوازیں آتی. لوگ کہتے ہیں یار اس گھر کے پاس سے میں نے وہ گھر دیکھا ہوا ہے. جامع مسجد دمشق کے باہر جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے نا تو باہر ایک طرف حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کا مزار پرانوار ہے، دوسری طرف آمنے سامنے یہ درمیان میں صحن ہے، ادھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر موجود ہے. آج کل تو پختہ پتھروں سے بنا ہوا ہے،
اس دور میں آپ گارے کی چنائی خود کیا کرتے تھے، لپائی خود کیا کرتے تھے، گارا خود بنایا کرتے تھے، اور یہ بہت سادگی والے لوگ تھے، اور اتنا زیادہ ان کا وہاں پہ مرتبہ اللہ جل شانہ نے 2 سال 5 ماہ اور چند دن کے اندر روئے زمین پہ اتنا اسلام نافذ کیا۔ یہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ نے ان کے نام صحرا لگانا تھا۔ اب کیفیت کیا ہے؟ آپ کو ایک علاقے کا گورنر لکھتا ہے کہ حضور والا ہمارے پاس بیت المال کا پیسہ، بیت المال کا مال اتنا جمع ہو چکا ہے کہ ہمارے لیے خرچ کرنا مشکل ہے۔ آپ واپسی جواب لکھتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ، عشر کا پیسہ جو بیت المال میں غربا کے لیے ہے، اب غریبوں میں بانٹ دیں۔ اب آگے سے خط آتا ہے کہ حضور غریب کوئی ہو تو میں اس کو بانٹوں۔ یہ گورنر کی طرف سے خط آیا کہ حضور میرے پورے علاقے میں ایک غریب بھی نہیں ہے، سب کو مالدار کر دیا اللہ نے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو، جوانوں کی شادیاں کروا دو۔ دوبارہ پھر قاصد چونکہ تیز رفتار گھوڑوں پہ جاتے تھے، پیغام لے کے آتے تھے، اب یہ پیغام جا رہا ہے کہ دوسرے جو نوجوان ہیں جو بیچارے شادیوں کا خرچ نہیں برداشت کر سکتے، بیٹیاں جن کے جہیز کا مسئلہ ہے، ان کی شادیاں کروا دیں۔ جواب آتا ہے کہ شادیاں بھی تقریباً سب کی ہو چکی ہیں، اب کوئی رشتوں کے پسند یا ناپسند کا معاملہ الگ ہے، پیسے کی وجہ سے کوئی بھی شادی سے محروم نہیں ہے۔ آپ پھر لکھتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، لوگوں کو قرض دے دیں، قرض حسنہ۔ کہتے ہیں حضور قرض لینے والا ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ چوتھی بات لکھتے ہیں کہ آپ وہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کو قرض دے دیں تاکہ وہ کاروبار کریں۔ میں کہتا ہوں کیا شان تھی اس حکمران کی جس کو عمر ثانی کہا گیا، اور ان کی آپ سادگی دیکھیں کہ جو لباس اس دن پہنا ہوا تھا جس دن آپ کو حکمران بنایا گیا، یہ وہی شہزادہ تھا جس کے 7 اونٹوں پہ لباس ہوا کرتے تھے۔ اب جس لباس میں تھا 28 سال 5 جو تقریباً کچھ دن 5 دن، یہ 28 سال کے عرصے میں ایک ہی لباس وہی اتارتے تھے، وہی پہنتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 500 پیوند اس لباس کو لگ چکے تھے۔ بیٹیوں کو گھر والوں نے کہا، لوگوں نے آ کے کہا کہ آج بڑی دور سے شہنشاہوں کا وفد آ رہا ہے، ان کو کپڑے چینج کروا دیں۔ کہتے کہ ابو جان کے پاس اور قمیض ہو تو چینج کروا دیں۔ ایک دن بچیوں نے کہا کہ عید کا موقع ہے، ہمیں کپڑے چاہیے، آپ اس طرح کریں ایڈوانس تنخواہ لے لیں۔ کیفیت کیا ہے؟ خزانچی کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تو انہی کا تربیت یافتہ تھا نا۔ خزانچی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ مل سکتی؟ اب وہ خزانچی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضور آپ مجھے یہ لکھ کے دے دیں کہ 1 ماہ تک آپ زندہ رہیں گے اور اسے واپس لوٹا دیں گے تو میں دے دیتا ہوں۔ یار آج کے حکمران کو اگر اس طرح کی بات کہی جائے، ذرا پوچھئے پھر اس بندے کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کتنے شانوں والے یہ تھے کہ آپ واپس آ گئے، کہنے لگے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں لکھ کے نہیں دے سکتا، مجھے تو ایک دن کا بھی نہیں پتا کہ میں نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا۔ اور بچوں کو کیا کہا کہ بیٹو تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ضرور ہیں مگر یہ سادہ تو ہیں، سادگی والے، پریشان نہ ہونا، لا یخافون لومۃ لائم، پریشان نہ ہونا۔ بیٹیوں کو بھی یہ سمجھایا۔ اب آگے دیکھیے، عید کا موقع، عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹوں کے لباس میں بھی پیوند ہیں۔ میں کہتا ہوں یقین کرے، بندہ کہتا ہے یار میں تو سادگی سے گزارا کر سکتا ہوں مگر بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچے نہیں اس طرح کر سکتے، ہم تو یہی رونا روتے ہیں۔ مگر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی، اندازہ کیجئے کہ بیٹوں کے لباس میں بھی پیوند ہیں، اور کسی نے کہا کہ تم شہزادے ہو، وقت کے بادشاہ کے شہزادے، حالت یہ کپڑے پھٹے ہوئے۔ کہنے لگے ہم اپنے والد صاحب سے بات کر چکے ہیں مگر انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ بیٹا میرے پاس 2 راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہیں آسائشیں دیتا اور خود جہنم میں چلا جاتا، ایک یہ تھا کہ میں تمہیں صبر و رضا کا پیکر بنا دوں اور خود میں جنت میں جاؤں، تم بھی میرے پیچھے جنت میں آؤ۔ میں نے یہ جنت والا راستہ اختیار کیا۔ اب بیٹے کہتے ہیں کہ ابو جان آپ پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا باپ وہ ہے جو رزق حلال کھلا رہا ہے اور رزق حلال کھانے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ وہ جو ان کے بعد جو بادشاہ بنے، جو 2 میں نے عرض کیا کہ 2 بھائی ابھی باقی تھے، ہشام اور یزید، یہ یکے بعد دیگرے بعد میں بادشاہ بنے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اتنی موجیں کروائیں، اتنی موجیں عیاشیاں کروائیں
کہ بڑے مالدار تھے. جب یہ بادشاہ مرے ان کے بعد ان کی اولاد کو 10-10 لاکھ درہم و دینار ملے. لیکن عمر بن عبدالعزیز جب وصال کیا ان کے بیٹوں کو کچھ بھی نہیں ملا. 1 درہم دینار بھی نہیں تھا ان کے خزانے میں, ان کے گھر میں. لیکن تاریخ دہراتی ہے ہر کام کو. صبر و رضا کے پیکر بندوں کی شان بھی دیکھیے, آگے ان کا معاملہ بھی دیکھیے. علماء لکھتے ہیں, تاریخ میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہشام بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک کے بیٹوں کو دیکھا گیا کہ جامع مسجد دمشق کے باہر وہ بھیک مانگا کرتے تھے. بادشاہ کے دور میں تو بڑے ناز و نام سے پلے, مگر وہ بھیک مانگا کرتے تھے. یہ عمر بن عبدالعزیز کے جو صاحبزادے تھے, یہ ایک وقت میں ایک مجلس میں 100 اونٹ قربان کیا کرتے تھے. یہ صبر و رضا کے پیکر بندے, ان کو صلہ اللہ نے یہ دیا کہ لوگ ان کے قدموں میں دولت رکھ دیتے. یہ کہتے ہم نے کیا کرنا, غریبوں کو کھانا کھلاؤ. 100 اونٹ آپ کی مجلس میں باقاعدہ ذبح ہوتے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ پہلے غربت کا مارا ہوتا ہے, اگر وہ صبر کر لے, اس کی آخرت بھی بچ جاتی ہے, بعد کی دنیا بھی سنور جاتی ہے, اس کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں. لیکن جو بندہ عیاشی کرے اور ایسے غیر شرعی کاموں میں پڑ جائے, اس کی اولاد غربت سے دوچار ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا. یہ میں نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ صالح بن کیسان, یہ آپ کے استاد محترم تھے. انہوں نے جو تربیت کی تھی نا, یہ انمول تربیت تھی. ایک بار اپنے استاد محترم کے پاس موجود ہیں, لیکن نماز ظہر نہیں پڑھی. استاد نے پوچھا بیٹا آپ جماعت میں شامل نہیں تھے؟ کہنے کہ اصل میں استاد محترم بات یہ تھی کہ میں نے آج بال کٹوائے تھے, ان کو میں سنوار رہا تھا, تیل لگایا اور شیشے کے سامنے کھڑا تھا, مجھے بال بہت اچھے لگے, بس وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں میں, تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ جو ظہر کا ٹائم تھا جماعت کا وہ نکل گیا. شرمندہ بھی ہوں, پریشان بھی ہوں, غلطی ہوئی ہے حضور مجھ سے. میں کہ یہ اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس کی سزا آپ کے والد صاحب بھی مقرر کریں گے. کیا لکھتے ہیں؟ حضرت عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں استاد محترم کہ تمہارے بیٹے کی نماز ظہر میری موجودگی میں قضا ہوئی ہے, میں مسجد میں تھا, یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا اور یہ بالوں کے حسن میں مصروف رہا. اب بتائیے کہ آپ گورنر ہیں, چونکہ آپ اس کی سزا مقرر کریں گے یا جو استاد مقرر کیا ہے وہی سزا مقرر کریں؟ تو آپ لکھتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سارے بال کٹوا دیے جائیں اور اس کا حلق کروا دیا جائے, اس کی ٹنڈ کروا دی جائے. عمر بن عبدالعزیز کی ٹنڈ کروا دی گئی. حالانکہ اس وقت تو بڑا مان تھا, شہزادے تھے, حکمران نہیں تھے. یہ اس وقت کیوں بتائیے؟ کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا مرتبہ کیسے پایا, یہ اتنی خوبیاں آپ کے اندر کیسے آئیں؟ کہنے لگے میرے استاد محترم جو صالح بن کیسان تھے ان کی وجہ سے اور میرے باپ کی سختی کی وجہ سے. اگر میرا باپ اور میرا استاد مجھ پہ یہ سختی نہ کرتا تو شاید میں بھی ناز و نام میں پلا ہوا شہزادہ اسی طرح کی عیاشیاں کرتا. مگر آج مجھے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صرف ان کی بدولت ہے. اور کیفیت کیا ہے؟ دیر دمشق میں ایک ہے دیر سمعان جگہ, وہ بھی دمشق کے اندر ہی ہے. دیر کہتے ہیں خاص طور پہ جو دیہاتی علاقہ ہو, وہاں آپ کا مزار پرانوار ہے. جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو کیفیت یہ تھی, امام شافعی جیسے مورخ بھی ہیں, چونکہ یہ بڑے عالم دین بھی ہیں, فقہ کے بھی بہت بڑے امام ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ایک عیسائی کو, پادری کو روتے ہوئے دیکھا گیا. چونکہ وہاں عیسائی بہت ہیں, جامع مسجد دمشق کے اللہ آپ کو جانا نصیب کرے, وہاں بڑی زیارتیں ہیں. لیکن وہاں پہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تشریف لانا ہے, جامع مسجد دمشق کے دائیں مینارے پہ. بعض روایتیں ہیں کہ مسجد اقصیٰ پہ, لیکن بعض روایتیں جامع مسجد دمشق کے حوالے سے, اس لیے عیسائی وہاں پہ پہلے سے آباد ہیں. تو باہر نکلیں گے عیسائی آپ کو نظر آئیں گی, عورتیں مرد یہ وہ جس طرح کا ان کا اپنا ماحول ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ عیسائی روتے ہوئے جا رہے ہیں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا, امام اوزائی علیہ رحمہ خاص طور پہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ تم کیوں رو رہے ہو, مسلمانوں کا فرما روا حکمران فوت ہوا ہے لیکن رو تم رہے ہو,
کہنے لگے جو نور آسمان کی بلندیوں تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا آج وہ نور بجھ گیا۔ یہ عیسائی کی بات ہے۔ پھر جس جگہ پہ آپ کو دفن کرنے لگے وہ ایک ہی عیسائی کی جگہ تھی، حالانکہ آپ حکمران تھے، مگر کیفیت کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی قریبی عزیز تھے انہوں نے اس کی قیمت چکانا چاہی کہ ہم ایسے جگہ نہیں لیں گے، یہ چونکہ عیسائیوں کی جگہ ہے۔ وہ عیسائی کہنے لگا میری تو سعادت اور خوشبختی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت میری جگہ پہ دفن ہو، یہ میری سعادت۔ یہ تاریخ آپ نے رقم کی تھی، اتنی محبت والے تھے، اتنے پیار والے تھے۔ ایک دن آپ تشریف فرمائیں گھر میں، وقت کی نزاکت بھی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں جلدی، تو آپ کا تشریف فرماتے گھر میں اور پانی نکال رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ نلکے تو تھے نہیں، کنویں تھے، پانی نکال رہے، ڈول نکال رہے، سادہ لباس، وہی ایک لباس جو 28 سال میں آپ نے استعمال کیا، وہی لباس پہنا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس ایک خاتون آتی کسی اور علاقے کی، اور وہ آ کے کہتی کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر میری بیٹیوں کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے تو ذرا میری زندگی آسان ہو جائے گی، شوہر میرا فوت ہو چکا ہے، تو میں یہ سفر کر کے اتنی دور سے آئی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنا بدستور پانی نکال رہے ہیں، وہ جیسے کنواں تھا اس سے پانی نکالنا، اس کے بوکے نکالنا، آپ مصروف ہیں، اور پھر اس پانی کو باقاعدہ ترکاؤ کر رہے ہیں، اس پانی سے باقاعدہ اس زمین کو جو خشک تھی اس پہ پانی پھینک رہے ہیں تاکہ مٹی نہ اڑے، یہ محنت اپنے گھر میں کر رہے ہیں۔ وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ میں بادشاہ وقت سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو آپ جب اسی طرح چل کے آتے کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا یہ آپ کا خادم ہے، کہنے لگے نہیں یہی بادشاہ وقت ہے، یہی عمر بن عبدالعزیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا بتاؤ کیسے آنا ہوں؟ کہنے لگے میری 5 بیٹیاں ان کا وظیفہ لکھوانا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے کاغذ قلم لیا، لکھنا شروع کیا کہ اس کی بیٹی کا نام کیا ہے جی فلانا، اس بیٹی کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے خط لکھا جو گورنر کے نام تھا، دوسری بیٹی کا نام فلاں۔ اب ہر بیٹی کا جب وہ وظیفہ مقرر کرتے ہیں تو یہ خاتون تعریف کرتی یا اللہ تیرا شکر ہے میری ایک بیٹی کا وظیفہ لکھ دیا گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے دوسری بیٹی کا، اب تیسری کا، اب چوتھی کا۔ اب اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی۔ 5ویں بیٹی کی جب باری آئی، اس عورت کے منہ سے صرف اتنا نکلا کہ آپ بہت اچھے عمر بن عبدالعزیز، کیا خوبیاں آپ کو اللہ نے دی ہیں۔ اب باتیں اس طرح کی، آپ نے کہا کہ میں 5ویں بیٹی کا وظیفہ نہیں لکھوں، اس لیے تم میری تعریف کر رہی ہو۔ جب تک تو نے اللہ کی تعریف کی میرا دل چاہتا رہا کہ لکھتا جاؤں، لیکن جب تو نے عمر کی تعریف شروع کر دی، عمر کیسے گوارا کرے اپنی تعریف کو؟ رب کی تعریف کے مقابلے میں عمر کی تعریف کی کیا اوقات، لہٰذا اس 5ویں کو ان 4 کے وظیفے میں سے حصہ دے دیا کر۔ اب یہ جاتے ہیں، جب وہ خاتون جاتی ہے، جا کے اس گورنر کے پاس پہنچتی ہے، یہ گورنر بھی تو تربیت یافتہ تھے، اتنے میں خبر ملتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اب کسی بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے سارے پروسیس ختم ہو جاتے ہیں، وہ لیٹر بھی پھر کسی کیفیت اور وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، مگر وہ خاتون جیسے جاتی ہے، وقت کا گورنر کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز اگرچہ چلے گئے مگر لکھا ہوا ان کا ہے، یہ ہر صورت اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک یہ بیٹیاں زندہ رہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ پیارے لوگ تھے۔ ایک دن اسی طرح ایک شخص آ گیا، اس نے بھی ایسا کہا، اس نے کہا کہ حضور میرا مال فلاں گورنر نے چھین لیا ہے۔ آپ نے خط لکھا کہ میں نے تو تجھے بڑا نیک سمجھا تھا، تو نے اس کا مال کیوں چھینا؟ جتنا مال تھا آپ نے اتنا مال بیت المال سے ادا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی 60 دینار اپنی جیب سے دیے کہ راستے میں جو کھانا کھانا ہے یہ ان پیسوں سے کھانا۔ وہ کہنے لگا حضور میرا کام ہو گیا، مجھے پیسوں کی حاجت نہیں۔ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا مال غصب کرنے والا میرا حکمران ہو، میرا گورنر ہو، اور وہ اس طرح کی زیادتی کرے اور تیرے آنے جانے کے اخراجات کا عمر ذمہ دار نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اتنے پیارے تھے، محبت والے تھے، مگر اس چشم و چراغ کو بھی زہر دے دیا گیا۔ مجھے بتائیے کہ ایسی ہستیوں کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جتنے ائمہ کرام ہوئے آپ ان کو دیکھیں، یا کوڑے مارے گئے، یا ان کا وصال جیل میں ہوا، یا ان کو سختیاں برداشت کرنا پڑی، یا ان کو زہر دی گئی۔ جتنے ائمہ کرام آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اب یہ کتنے بڑے خلافت راشدہ کے نہج پہ
حکمران تھے، مگر اس کے باوجود ان کو زہر دیا گیا۔ اچھا پھر جب زہر دے دیا گیا، وہ جو خادم تھا کھانے میں زہر ملانے والا، وہ گرفتار کر لیا گیا۔ پوچھا گیا کہ ہاں بھی کیسے، یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے 1000 دینار مجھے فلاں بادشاہ نے دیا تھا کہ ان سے جان چھوٹے گی تو ہماری حکومت آئے گی۔ تو اس طرح کا معاملہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ 1000 دینار جو ہے یہ بھی بیت المال میں جمع۔ اندازہ کرے کہ اس طرح کا تقوی کسی عام آدمی نے آپ میں نہیں دیکھا ہوگا۔ سچی بات ہے، رہتی دنیا تک یہ تاریخ رقم ہو گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی ہیں۔ یقیناً یہ محبت والے، یہ پیار والے اور اتنے برگزیدہ تھے ذکر فکر والے کہ لوگ پاس سے گزرتے اور کیفیت یہ ہوتی کہ لوگ کہتے یہ بیت البکائین ہے، رونے والوں کا گھر ہے۔ ہم وقت روتے رہتے، خشیت الہی کے پیکر تھے۔ اور فاطمہ بنت عبد الملک جو ان کی بیوی تھی وہ بھی رونے والی، بیٹیاں بھی رونے والی، بیٹے بھی رونے والے۔ جب بھی فرصت ہوتی بیٹھتے اللہ کی بارگاہ میں کوئی قرآن کی آیت پڑھتے اور تاڑے مار مار کے روتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خشیت الہی کے پیکر تھے۔ اللہ کی جل وعلا ہمیں ان کے صدقے ان جیسی شانیں عطا کر دے، ہمیں بھی انہی کی طرح کے اللہ حکمران عطا کر دے۔ دعا فرمائیں اللہم صلی وسلم